انہوں نے کلیسیا میں بیان کیا کہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا۔ پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال 14 باب 21 سے 27 آیت۔ اس وقت پولس اور برنباس جب دربہ شہر میں بشارت دے کر بہت سے شاگرد کر چکے تو لسترا اور کونیا ہوتے ہوئے انطاکیہ میں واپس آ گئے اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو، اور کہتے تھے کہ ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں دعا اور روزہ کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ان کے لیے کاہن مقرر کیے اور انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے، اور پسیدیا سے ہوتے ہوئے پمفولیا میں پہنچے اور پرجا میں خداوند کا کلام سنا کر اطالیہ کو گئے، اور وہاں سے جہاز پر انطاکیہ میں آئے جہاں اس کام کے لیے خدا کے فضل کے سپرد کیے گئے تھے جو انہوں نے اب مکمل کیا۔ اور پہنچ کر انہوں نے کلیسیا کو جمع کیا اور بیان کیا کہ خدا نے ہمارے ساتھ ہو کر کیا کچھ کیا، اور یہ کہ اس نے غیر قوموں کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ زبور جماعتی جواب۔ اے میرے خدا بادشاہ، میں ابدالآباد تک تیرے نام کو مبارک کہتا رہوں گا۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے، وہ طویل الصبر اور نہایت شفیق ہے۔ خداوند سب پر کریم ہے اور اپنی تمام مصنوعات پر مہربان ہے۔ جماعتی جواب۔ اے میرے خدا بادشاہ، میں ابدالآباد تک تیرے نام کو مبارک کہتا رہوں گا۔ اے خداوند، تیری تمام مصنوعات تیرا شکر کریں اور تیرے مقدسین تجھے مبارک کہیں۔ وہ تیری سلطنت کی شوکت کی بات کریں اور تیری قدرت کا ذکر کریں، تاکہ تیری قدرت اور تیری عظیم سلطنت کی حشمت بنی آدم پر ظاہر کریں۔ جماعتی جواب۔ اے میرے خدا بادشاہ، میں ابدالآباد تک تیرے نام کو مبارک کہتا رہوں گا۔ تیری سلطنت کل زمانوں کی سلطنت ہے اور تیری حکومت کل پشتوں میں قائم رہتی ہے۔ جماعتی جواب۔ اے میرے خدا بادشاہ، میں ابدالآباد تک تیرے نام کو مبارک کہتا رہوں گا۔ خداوند ان کی آنکھوں سے تمام آنسو پونچھ دے گا۔ دوسری تلاوت مکاشفہ کی کتاب 21واں باب 1 سے 5 آیت۔ اس وقت میں یوحنا نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ وہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا تھا۔ پھر میں نے مقدس شہر یعنی نئی یروشلم کو خدا کے پاس سے آسمان سے اترتے دیکھا، جو اس دلہن کی مانند آراستہ تھی جس نے اپنے خاوند کے لیے سنگار کیا ہو۔ اور میں نے ایک بڑی آواز یہ کہتے ہوئی تخت سے سنی کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے ساتھ ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کی امت ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، اور پھر موت نہ ہوگی اور نہ غم اور نہ نالہ اور نہ پھر دکھ ہوگا، کیونکہ پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور اس تخت نشین نے کہا کہ دیکھ، میں سب کچھ نیا بنا دیتا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔